आदाब दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सचवाला जी की लाइव स्ट्रीम में और दरस कुरान सीरीज में आप सभी का स्वागत है जी। इस्तकबाल है सचवाला जी, खुशामदीद, आदाब। जी मेरे भाई, आदाब। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया हूँ सर। आज जी, सूर्य गाय की कौन सी आयत है सर? आज सूर्य गाय की 257 जी 257। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत्तागूतु युखरिजूनहुम मिनन्नूरि इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन्नार हुम फ़ीहा खालिदून। जो लोग ईमान लाते हैं उनका हामी और मददगार अल्लाह है और वो उनको तारीकियों से रोशनी में लाता है, और जो लोग कुफ्र की राह इख्तियार करते हैं उनके हामी और मददगार तागूत हैं और वो उन्हें रोशनी से तारीकियों की तरफ खींच ले जाते हैं। ये आग में जाने वाले लोग हैं जहां ये हमेशा रहेंगे। तो ये एक अकीदा है जो इस्लाम का एक बुनियादी अकीदा, कोर उसकी डॉक्ट्रीन कह सकते हैं आप। ये कहा वही जाता है कि ताऊत है ना, जिसने दरिया का पानी ना पीने के लिए कहा था? नहीं 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 नहीं, नहीं वो तालूत है। तालूत तालुत है। जालूत है। तालूत एक जो है वो एक बादशाह के तौर पर उसको पेश किया गया, तालूत है। ये तागूत है। तागूत असल में तगा से है, यानी इसमें सरकशी या फिर जो है नाफरमानी या फिर वो नाफरमानी वाली रविश पर जो है जो चलते हैं, या नाफरमानी वाला जो निज़ाम बपा करना चाहते हैं, वो सारे के सारे तागूत कहलाते हैं। या फिर उनको कल मौलाना जो है, जो सलमान नदवी साहब जो फरमा रहे थे, बार बार दज्जाल कह रहे हैं ना। कुरान में दज्जाल नहीं कहा गया, वो लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि उसकी जगह पर तागूत कहा गया। तो तागूत असल में यूँ समझिए कि ये सारा इसका कनेक्शन है। इबलीस, शैतान, तागूत, दज्जाल, ये सब एक हैं। इनकी मुख्तलिफ शक्लें हैं, इनके मुख्तलिफ जो है ये ज़मानों के साथ इनका अपना अपना एक वजूद, या इनका अपना अपना एक उनका कैरेक्टर, उनका किरदार है। तो ये सारा सिलसिला वही है। तो इन सब को यानी आम तौर पर इस्लाम या मुसलमान जो है दज्जाल या दज्जाली निज़ाम या तागूत या तागूती निज़ाम कहेंगे। यानी यूँ समझिए कि ये लोग या ये किरदार वो हैं जो डायरेक्टली अल्लाह से जो है मुतसादिम है, उनसे उनका मामला जो है उनसे डायरेक्टली उनका अपोजिट है। आप यूँ समझिए कि एक तरफ अल्लाह है, दूसरी तरफ तागूत है। एक तरफ अल्लाह का निज़ाम है, दूसरी तरफ तागूती निज़ाम है। अच्छा, तागूती निज़ाम में कुफ्र है, शिरक है, नाफरमानी है, मासियत है। और अल्लाह के निज़ाम में नूर है, रोशनी है, या फिर जो है अल्लाह के आगे जो है झुक जाना है, उसी की मग़फ़िरत है, उसकी बख्शिश चाहना है, और अल्टीमेटली जन्नत उसका जो है क्या बनेगी, जन्नत उसका नतीजा होगा। और ये तागूत वाले निज़ाम से जितनी चीज़ें चली आ रही हैं उसका नतीजा अल्टीमेटली उसका जो रिजल्ट निकलेगा वो है नार, और उसमें वो लोग हमेशा रहेंगे। ये कुल मिलाकर इस्लाम का पैगाम है। इस्लाम का जो है ये दुनिया के सामने इस्लाम इस अंदाज में जो है अपनी बात को पेश करता है। जो इस्लाम ने जो कुछ कह दिया, इस्लाम की जो बातें हैं वो अल्लाह की बातें हैं, और दरअसल ये रोशनी की बातें हैं, और ये अंधेरों से रोशनी की तरफ लाने वाली बातें हैं। क्योंकि अल्लाह का काम यह है। इसमें यह कहा गया अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर, यानी अल्लाह जो है ईमान वाले, जो लोग ईमान लाने वाले हैं, उनका क्या है, मददगार है, उनका जो है दोस्त है। जो क्या करते हैं, युखरिजुहुम, अल्लाह क्या करता है, उन लोगों को जो ईमान लाते हैं उन लोगों को अंधेरों से रोशनी की तरफ ले आता है, अंधेरों से रोशनी की तरफ। अच्छा, वो लोग जो कुफ्र करते हैं, यानी मतलब जो काफिर हैं, तो उनके जो दोस्त हैं कौन हैं, ये तागूत हैं। मान लो शैतान, या जिसे किसी जमाने में उसको इबलीस कहा गया, या तागूत जो नाफरमानी का जो है जो सर चश्मा है, जो अल्लाह की बात को नहीं मानता, दरअसल वो काफिर है,
हाँ, और फिर वो उसका ताल्लुक ऑटोमेटिकली किससे जुड़ जाता है? तागूत से। अच्छा, तागूत जो है ना, ये पूरे निजाम वाले, इस तरह का जो है तागूती निजाम रखने वाले, वो क्या करते हैं? वो रोशनी से अंधेरों की तरफ ले जाते हैं। किन लोगों को? जिन्होंने कुफ्र किया, जो काफिर हैं, उनको ये तागूत क्या करते हैं? रोशनी से अंधेरे की तरफ ले जाते हैं। और वो लोग क्या हैं? आग वाले हैं, और वो उसमें हमेशा रहेंगे। ये इस आयत का असल पैगाम है, और असल में यही पैगाम इस्लाम का भी है। वाह, क्या पैगाम, पहली बार सुना ये बात, अच्छी बात बोले। अच्छा, तो हिंदी वाले बाबा क्या कह रहे हैं? अल्लाह उनका सहायक है, जो ईमान लाए, वो उन्हें अंधेरों से निकालता है और प्रकाश में लाता है, और जो काफिर विश्वासहीन हैं, उनके सहायक तागूत उनके मिथ्या पूज्य हैं, जो उन्हें प्रकाश से अंधेरों की ओर ले जाते हैं। यही नार की है, जो उसमें सदावासी होंगे। यही क्या है जी? नार की, नर्क में रहने वाले, नर्क में। अच्छा, नार की हैं। जी 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 जी, हाँ, क्या कह रहे हैं आप? ये असल में संस्कृत में भी ये सेम आया है, तमसो मा ज्योतिर्गमय, कि अंधेरों से उजाले की तरफ लाने वाला इल्म। अच्छा, ये हाँ, तकरीबन पुरानी चीजों में हर जगह मिली जाती, इससे मिलती जुलती बातें। हाँ, असल में दुनिया मिलती से अजीब बात नहीं कही इन्होंने। हाँ, अजीब बात तो कुछ भी नहीं है। मतलब यह है कि जो आइडियोलॉजी भी अपनी बात किसी के सामने रख रही है, तो वो आइडियोलॉजी अपने आप को इसी तरह से पेश करेगी कि वो रोशनी है, और जो उसके अलावा है वो सारा अंधेरा है। तो ये अट्रैक्ट करना चाहती है सामने वालों को कि भाई देखें, मुझे मान लो, मेरी बात को एक्सेप्ट कर लो, तो तुम रोशनी की तरफ आओगे। नहीं मानते हैं तो तुम अंधेरे में रहना, तुम लोग जो है, तुम चाहते हैं कि अंधेरे में रहना है। तो ये बात है, आपने बिल्कुल सही कहा। ये अक्सर उसमें लोग कहते हैं। तो ठीक है भाई, यानी अगर इस्लाम की बात इतनी ही होती है तब तो खैर मुश्किल नहीं थी, लेकिन इस्लाम इससे आगे बढ़ चढ़कर बहुत कुछ करता है ना। मुश्किल तो तब है अगर सिर्फ ये बात वो कह दे रहा और आगे बढ़ जा रहा, तो मुश्किल नहीं थी। अब जैसा कल वाले हमारे मौलाना जिस तरीके से एक बात, भाई अगर वो सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि ये चीज़ गलत है, इतना कहे तो आगे बढ़ जाओ। अब आपके पास करने के बहुत से काम हैं। अब ये तलबा को, नौजवानों को इकट्ठे करना, उनकी ब्रेन वॉशिंग करना, उनको किसी खास मकसद, किसी खास एजेंडे के लिए तैयार करवाना, और अल्टीमेटली उनको किसी जो है एक्शन पर उभारना, तो ये तख्ता पलट की बात करना, हाँ, तख्ता पलट की बात करना, और वो भी आप हैं कहाँ और कहाँ की बात हो रही है। हाँ, तो इसका मतलब यह है कि आपकी सोच, आपकी बातें, ये एक इस जमीन के लिए, जमीन वालों के लिए खतरनाक हैं। आप अपना एजेंडा किसी दूसरे पर जो है मुसल्लत करना चाहते हैं, ये तो नहीं चलेगा ना भाई। अच्छा, आयत नंबर 258। अब यहां से बात कुछ और शुरू हो रही है, एक टोटली दूसरा मजमून आ गया। 57 में भी इररिलेवेंट बात थी सच वाला जी। हाँ, इररिलेवेंट तो खैर है ही, क्योंकि वो उससे पहली आयत से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, फिर उससे पहली आयत का उससे कोई कनेक्शन नहीं। अब आप देखिए कि तीसरा पारा शुरू हो गया, वो तिलकर रसूल फद्दलना, हमने कुछ रसूलों को एक दूसरे पर फजीलत दी है, एक आयत हो गई। उसके बाद अचानक जो है कहा गया कि जो है, ए ईमान वालो, जो कुछ हमने तुमको दिया है, जो कुछ नवाजा है, उसमें से खर्च करो, इससे पहले कि क़यामत का दिन आ जाए, और जो काफिर हैं वही जालिम हैं। बिल्कुल एक रिलेवेंट बात। उसके फौरी बाद जो है आयतुल कुर्सी आ गई कि अल्लाह जो है वो अल हय्यु है, अल क़य्यूम है। भाई इस आयतुल कुर्सी का पहले वाली आयतों से क्या लेना देना भाई, क्या लेना देना। उसके बाद फिर आ गया कि ला इकराह फिद्दीन, दीन में जो है कोई जबरदस्ती नहीं है। तो इस आयत का पहले वाली आयत से क्या कनेक्शन है भाई। उसके फौरी बाद फिर ये कहना है कि अल्लाहु वलियुल लदीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, अल्लाह जो है उन लोगों का मददगार है जो ईमान लाए। तो अल्लाह क्या करता है, उनको अंधेरों से रोशनी की तरफ ले आता है। तो इस आयत का पहली वाली आयतों से क्या कनेक्शन है भाई। और उसके फौरी बाद अब ये बात शुरू हो गई कि अलम तरा इलल्लज़ी हाज्जा, इसमें इब्राहिम की कहानी आ गई। इस आयत में कहा जा रहा है
अलम तरा इलल्लज़ी हाज्ज इब्राहीम फी रब्बिही अन आताहु अल्लाहुल मुल्क इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बियल्लज़ी युह्यी व युमीत क़ाल अना उह्यी व उमीत क़ाल इब्राहीम फ़इन्नल्लाह यअती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ि फ़अति बिहा मिनल मग़रिब फ़बुहितल्लज़ी कफ़र वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन। मौदूदी साहब फरमाते हैं, क्या तुमने उस शख्स के हाल पर गौर नहीं किया जिसने इब्राहीम से झगड़ा किया था? झगड़ा इस बात पर कि इब्राहीम का रब कौन है और इस बिना पर कि उस शख्स को अल्लाह ने हुकूमत दे रखी थी। जब इब्राहीम ने कहा कि मेरा रब वो है जिसके इख्तियार में ज़िंदगी और मौत है, तो उसने जवाब दिया, ज़िंदगी और मौत मेरे इख्तियार में है। इब्राहीम ने कहा, अच्छा, अल्लाह सूरज को मशरिक से निकालता है तो ज़रा उसे मगरिब से निकाल करके तो दिखा। ये सुनकर वो मुनकिर हक शशदर हो गया, मगर अल्लाह जालिमों को राह रास्त नहीं दिखाया करता। अब आप देखें इस पर ये टोटल इस मुकद्दमे इस केस पर आप गौर कीजिए। कौन गोल है? ये खुद के ऊपर गोल कर ली इब्राहिम साहब। यानी ये बात बिल्कुल ऐसी है कि एक शख्स जो है अपने आप को आईने के सामने खड़ा होकर जो है अपने आप से जो है यानी इस तरह का मुकालमा कर रहा है। एक तरफ देख के बोल रहा हूं खुद को, यू हैंडसम। हाँ, जी, तो वो कह रहा है कि हाँ। तो अब आप देखिए, ये जिससे मुकालमा हुआ, कहा जाता है कि ये शख्स नमरूद है। और नमरूद के बारे में ये बताया, क्योंकि नमरूद का लफ्ज पर्टिकुलरली ये लफ्ज जो है कुरान में नहीं आया, पूरे कुरान में नमरूद का लफ्ज नहीं है। इसमें सिर्फ इतना कहा गया कि क्या तूने उस शख्स को नहीं देखा जो इब्राहीम से हुज्जत करने लगा था, झगड़ने लगा था। ये बात इस अंदाज में आई है। तो अब कहा जाता है कि ये शख्स नमरूद है, और नमरूद के बारे में ये बताया गया कि वो उस पूरे इलाके का मुतलकुल इनान बादशाह है। ठीक है। अच्छा, अब आप सोचिए कि इस आर्ग्यूमेंट में नमरूद को, आप हैरान रह जाएंगे, इतना बुद्धू था वो। अच्छा, अब इसमें इस आयत की जो है एक एक बात पर हम गौर करते हैं। इसमें कहा गया कि क्या तूने नहीं देखा उस शख्स को जिसने इब्राहीम से झगड़ा किया। अच्छा, झगड़ा किस बारे में? उसके रब के बारे में। रब के मामले में इब्राहीम ने उस शख्स ने इब्राहीम से झगड़ा किया। वो शख्स कौन? नमरूद। अच्छा, ये झगड़ा क्यों किया? क्योंकि अल्लाह ने उसको बादशाहत अता की थी। अल्लाह ने नमरूद को बादशाहत अता की। तो इब्राहीम ने कहा कि मेरा रब, यानी इब्राहीम के रब के बारे में वो नमरूद जब सवाल किया, तो इब्राहीम कहते हैं कि मेरा रब तो वो है जो जिंदा भी करता है और मुर्दा भी करता है। ठीक है, जिंदा भी करता है और मुर्दा भी करता है। तो उसने कहा कि भाई ये काम तो मैं भी करता हूं, भाई जिंदा करने और मुर्दा करने का काम मैं भी करता हूं। तो अब कहा जाता है कि इस कहानी के रिलेशन में वो बात कहीं से आती है। इसमें यह कहा गया कि वो किसी शख्स को जिस पर जो है मौत का जो है फैसला हो चुका था कि उसको अब मरना है, उसने उस शख्स को बुलाया और इस नमरूद ने उसकी सजा माफ कर दी। कहने लगा नहीं, अब इसको जो है मारना नहीं है। और फिर उसके बदले में किसी ऐसे शख्स को जो बिल्कुल जो है उस पर कोई सजा नहीं थी, उसने उसको बुलाकर उसको मरवा दिया। ये साबित करने के लिए कि देखें, यानी जिंदगी और मौत का फैसला तो मैं भी करता हूं। जिसको मरना था मैंने उसको जिंदा छोड़ दिया, और जिसको जिंदा रखना उसको मैंने मार डाला। अब पता नहीं एग्जैक्टली ऐसा हुआ नहीं हुआ मालूम नहीं, लेकिन कुरान ने उसको इस तरह की कहानी को इन लफ्जों में बयान किया। अच्छा, अब इसके आगे चलिए। तो अब ये बात देखकर इब्राहीम ने कहा कि भाई कि अल्लाह तो वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है और मगरिब में डुबोता है। सूरज को क्या करता है? मशरिक से निकालता है। तो जो है वो, तो अब अगर तू वाकई तेरे अंदर ये ताकत है, ये कुदरत है, तो जिस तरह से तू कह रहा है कि जो है तू जिंदगी भी देता है और मौत भी देता है, जैसा तू दावा कर रहा है, अगर तू अपने दावे में सच्चा है तो तू ऐसा कर, मेरा अल्लाह तो वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है, तो तू क्या कर, सूरज को मगरिब से निकाल। वाह!
سورج کو کیا کر تو مغرب سے نکال. اب یہ اچھا سننا سچ ہی والا تھا. جی، جی جی یہ لوگ اس طرح سے سوالات کر سکتے دوسرے کو، اس کو قرآن میں مینشن کر سکتے، ابراہیم نے ایسے پوچھا، پھر اس کی خلے کھل گئی، پھر وہ ہار گیا، یہ جیت گئے. جی. یہ سوال ان پہ لاگو نہیں ہوتا، آج کر سکتا ان کا اللہ ایسا؟ نہیں بھائی آج کیا. اچھا اب دیکھیے کہ ڈائریکٹلی ابراہیم کا مکالمہ اس نمرود نامی شخص سے ہو رہا ہے اور اس کے سامنے کیسی بچکانہ باتیں ہو رہی ہیں. اب آپ دیکھیے کہ جب ابراہیم نے کہا کہ میرا اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو کیا کر فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تو اس سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا. تو بول رہا نا تو دعویٰ کر رہا نا کہ تو زندہ کرتا ہے، تو زندگی اور موت کا جو ہے اختیار رکھتا ہے، تو یہ کر کہ تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا. اب ابراہیم نے جیسے یہ کہا تو فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، یعنی وہ جو نمرود تھا اصل میں وہ جو ہے کفر کیا تھا نا، تو وہ ششدر ہو گیا، حیران ہو گیا، لاجواب ہو گیا، منہ بند ہو گیا، اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے اس کے پاس. یار کیا لاجک پیش کی ابراہیم نے، سوچئے. واہ. اب آپ دیکھیے یہاں ایسی سچویشن میں ایک فرسٹ سٹینڈرڈ کا کوئی بچہ بھی ہوگا تو وہ ہمارے مولانا چڑ گئے تھے نا آپ پہ، آپ نے بولے مکھی زندہ کر کے دکھاؤ تو ایسا نہیں ہوتا بول کے چڑ گئے وہ. اب یہاں ابراہیم بھی تو ایسی باتیں کر رہے نا بھائی. ارے بھائی ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ اگر ابراہیم یہ بھی تو پوچھ سکتا تھا نا، ٹھیک ہے بھائی تو جو ہے اس طرح کا جو دعویٰ کر رہا ہے، تو زندگی اور موت کا اختیار رکھتا ہے، تو ٹھیک ہے یہ سامنے ایک مکھی ہے اس کو زندہ کر کے دکھا. چھٹتے ابراہیم نے کیا کیا، وہ سورج کی بات کر دی. یار ابراہیم کو کیا پتا سورج کیا ہے، ابراہیم کو خدا کو کیا پتا. اب بات کر رہے ہیں سورج کی، سوچئے. تو اس نے جو ابراہیم نے کہا تو یہ جیسے ہی ابراہیم یعنی نمرود نے یہ سنا تو نمرود وہ مبہوت ہو گیا، ششدر و حیران ہو گیا، لاجواب ہو کے بولتی بند ہو گئی. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. اور اس کے بعد پھر یہ ون سائیڈڈ بیان، یہ اسٹیٹمنٹ بھی دے دیا قرآن نے کہ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، کہ اللہ جو ہے جو ظالم ہوتے ہیں، جو اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں یعنی کفر کرتے ہیں. دیکھیں جہاں کہیں کفر آتا وہاں پر ظلم کا لفظ بھی آتا ہے، گویا کہ قرآن کی نظر میں اصل کفر ہی جو ہے ظلم ہے. ٹھیک ہے، تو جو ظالم ہوتے ہیں ان کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، ان کو راستہ نہیں دکھاتا. اب آپ دیکھیے کہ نمرود نے ہوم ورک نہیں کر رہے تھے ٹھیک سے. نہیں، اب آپ دیکھیں کہ ایسی بچکانہ انتہائی فضول اور انتہائی نامعقول بات کو اپنے وقت کے مطلق العلی، دیکھیں اگر نمرود واقعی اپنے وقت کا بادشاہ ہے تو اب آپ سوچیں کہ کوئی ایسا بدھو تھا ہوگا، بدھو ابراہیم کی طرح، ابراہیم یا ابراہیم کے خدا کی طرح بدھو تھا ہوگا. ارے یار وہ یعنی اس میں قرآن تو ون سائیڈڈ یہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ وہ تو مبہوت ہو گیا، وہ تو پریشان ہو گیا، لاجواب ہو گیا. ارے فرسٹ اسٹینڈرڈ کا بچہ بھی پلٹتے ہی جو ہے ابراہیم کو کہے گا اچھا جی انکل ذرا آپ اپنے اللہ سے بولو کہ جو ہے وہ سورج کو مغرب سے نکال کر دکھائے. نہیں بولے گا بچہ بھی بولے گا نا. آج ہم بھی بول رہے ہیں. ارے وہی فرسٹ اسٹینڈرڈ کا بچہ بولے گا پلٹا کے جو ہے وہ ابراہیم انکل کو بولے گا ابراہیم انکل ذرا ایسا کرو. بولتا نہیں بولتا، بالکل بولتا. تو اب یہ نمرود جیسا شخص یہاں مبعوث ہو گیا، بلکہ قرآن اس طرح کا اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے. کتنی فضول، کتنی بچکانہ بات ہے. دیکھیں آپ ذرا غور کیجئے کتنی بچکانہ بات ہے، کیا انداز ہے اس کا، اتنا فضول اور نامعقول انداز. اب یہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے علماء، اب خود مودودی صاحب بھی جو ہے اس کی تشریح میں پتہ نہیں کتنے صفحات جو ہے وہ گورے صفحات پیجز کو جو ہے وہ کالے کر دیتے لکھ کے. یہ فضول بات، ایک بچکانہ بات، بچکانہ جو ہے مطلب اس میں بات کہی گئی ہے. لاجک تو بہت دور کی بات، یعنی ایسی بات کو لاجک کہنا اور پھر یہ بتانا کہ جو ہے وہ نمرود جو ہے ششدر ہو گیا، حیران رہ گیا، لاجواب ہو گیا. ارے یار کیا بتائیں یار، کیا بتائیں، کیا بولیں یار. کتنا لیمیٹیڈ تھا نمرود، مطلب بنا زندگی کو سمجھے، بنا تجربہ لیے ہی وہ دعوے کرنے لگ گیا تھا. یعنی یہ اس میں یہ بات پیورلی ون سائیڈڈ ہے اور اتنی نامعقول ہے کہ آپ یعنی مطلب آپ حیران، اس بات پہ آپ حیران ہیں کہ بھئی یار قرآن کے اسٹیٹمنٹ کتنے بچکانہ ہوتے ہیں یار، کتنے بچکانہ. مگر مجال ہے کہ ہمارے علماء جن کی داڑیاں لمبی لمبی، جن کے جو ہے دستار اونچے اونچے، پگڑیاں اتنی بڑی بڑی، وہ اتنی جو ہے بھونڈی بات کو بھی کبھی پکڑ نہیں سکی. اتنی بھونڈی بات، اتنی بچکانہ بات، اس پر بھی پتہ نہیں کیا کیا 2 گھنٹے تقریر کرتے ہیں بھائی.
مودودی صاحب جیسے جو ہے چرب زبان اس پر جو ہے جو بولنے لگ جاتے ہیں تو پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، سوچیے۔ تو چلیے جناب، ہندی والے بابا کیا کہہ رہے ہیں؟ ہے نبی، کیا آپ نے اس ویکتی کی دشا پر وچار نہیں کیا جس نے ابراہیم سے اس کے پالنہار کے وشے میں وواد کیا، اس لیے کہ اللہ نے اسے راجیہ دیا تھا؟ جب ابراہیم نے کہا میرا پالنہار وہ ہے جو جیوت کرتا تتھا مارتا ہے، تو اس نے کہا میں بھی جیوت کرتا تتھا مارتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا اللہ سوریہ کو پورو سے لاتا ہے، تو پشچم سے لے آ۔ یہ سن کر کافر چکت رہ گیا، اور اللہ اتیاچاریوں کو مارگ درشن نہیں دیتا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ جو ہے اتیاچاریوں کو مارگ درشن نہیں دیتا، کیا بات ہے؟ کون ہے اتیاچاری؟ یہ نمرود، وہی نا، نمرود اتیاچاری ہے۔ کیوں کہ وہ جو ہے وہ حیران رہ گیا ابراہیم کی جو ہے اس بات پر، وہ لاجواب ہو گیا۔ وہ پلٹا کے یہ سوال نہیں کر سکا، اچھا ٹھیک ہے بھائی، میں تو چلو ٹھیک ہے، میں ہار گیا، سمجھو میں جو ہے میں کہتا ہوں کہ تمہارا اللہ جیت گیا، ذرا اپنے اللہ سے کہو کہ آج جو ہے سورج کو مغرب سے نکال کر دکھائے۔ یہ سوال اس کے ذہن میں نہیں آیا یار، یہ سوال ہی نہیں آیا، سوچو۔ اب یہاں فٹ نوٹ میں مولانا مودودی یہ لکھتے ہیں اس شخص سے مراد نمرود ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے وطن عراق کا بادشاہ تھا۔ جس واقعے کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے اس کی طرف کوئی اشارہ بائبل میں نہیں ہے، مگر تلمود میں یہ پورا واقعہ موجود ہے اور بڑی حد تک قرآن کے مطابق ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ نمرود کے ہاں سلطنت کے سب سے بڑے عہدے دار یعنی چیف آفیسر آف دی اسٹیٹ کا منصب رکھتا تھا۔ کون؟ ابراہیم کا باپ آزر۔ حضرت ابراہیم نے جب کھلم کھلا شرک کی مخالفت اور توحید کی تبلیغ شروع کی اور بت خانے میں گھس کر بتوں کو توڑ ڈالا تو ان کے باپ نے خود ان کا مقدمہ بادشاہ کے دربار میں پیش کیا اور پھر وہ گفتگو ہوئی جو یہاں بیان کی جا رہی ہے۔ اچھا آگے یہ کہتے ہیں کہ یعنی اس جھگڑنے میں جو بات ما بہن النزاع تھی وہ یہ تھی کہ ابراہیم اپنا رب کس کو مانتے ہیں، اور یہ نزاع اس وجہ سے پیدا ہوئی تھی کہ اس جھگڑنے والے شخص یعنی نمرود کو خدا نے حکومت عطا کر رکھی تھی۔ ان دو فقروں میں جھگڑے کی نوعیت کی طرف جو اشارہ کیا گیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے حسب ذیل حقیقتوں پر نگاہ رکھنی ضروری ہے۔ نمبر 1، قدیم ترین زمانے سے آج تک تمام مشرک سوسائٹیوں کی یہ مشترک خصوصیت رہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو رب الارباب اور خدائے خدائگان کی حیثیت سے تو مانتے ہیں، مگر صرف اسی کو رب اور تنہا اسی کو خدا اور معبود نہیں مانتے۔ نمبر 2، خدائی کو مشرکین نے ہمیشہ 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک فوق الفطری سپر نیچرل خدائی جو سلسلہ اسباب پر حکمران ہیں اور جس کی طرف انسان اپنی حاجات اور مشکلات میں دستگیری کے لیے رجوع کرتا ہے۔ اس خدائی میں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ارواح اور فرشتوں اور جنوں اور سیاروں اور دوسری بہت سی ہستیوں کو شریک ٹھہراتے ہیں، ان سے دعائیں مانگتے ہیں، ان کے سامنے مراسم پرستش بجا لاتے ہیں اور ان کے آستانوں پر نظر و نیاز پیش کرتے ہیں۔ دوسری تمدنی اور سیاسی معاملات کی خدائی یعنی حاکمیت جو قوانین حیات مقرر کرنے کی مجاز اور اطاعت امر کی مستحق ہے اور جسے دنیاوی معاملات میں فرمانروائی کے مطلق اختیارات حاصل ہوں۔ اس دوسری قسم کی خدائی کو دنیا کے تمام مشرکین نے قریب ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ سے سلب کر کے یا اس کے ساتھ شاہی خاندانوں اور مذہبی اور سوسائٹی کے اگلے پچھلے بڑوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ اکثر شاہی خاندان اسی دوسرے معنی میں خدائی کے مدعی ہوئے ہیں اور اسے مستحکم کرنے کے لیے انہوں نے بالعموم پہلے والے معنی والے خداؤں کی اولاد ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور مذہبی طبقے اس معاملے میں ان کے ساتھ شریک سازش رہے ہیں۔ نمبر 3، نمرود کا دعویٰ خدائی بھی اسی دوسری قسم کا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا منکر نہ تھا
اس کا دعویٰ یہ نہیں تھا کہ زمین و آسمان کا خالق اور کائنات کا مدبر وہ خود ہے، اس کا کہنا یہ نہیں تھا کہ اسباب عالم کے پورے سلسلے پر اسی کی حکومت چل رہی ہے، بلکہ اسے دعویٰ اس امر کا تھا کہ اس ملک عراق کا اور اس کے باشندوں کا حاکم مطلق میں ہوں، میری زبان قانون ہے، میرے اوپر کوئی بالاتر اقتدار نہیں ہے جس کے سامنے میں جواب دہ ہوں، اور عراق کا ہر وہ باشندہ باغی و غدار ہے جو اس حیثیت سے مجھے اپنا رب نہ مانے یا میرے سوا کسی اور کو رب تسلیم کرے۔ نمبر 4، ابراہیم نے جب کہا کہ میں صرف ایک رب العالمین ہی کو خدا اور معبود اور رب مانتا ہوں اور اس کے سوا کی سب کو خدائی اور ربوبیت کا قطعی طور پر اس کا منکر ہوں، تو سوال صرف یہی پیدا نہیں ہوا کہ قومی مذہب اور مذہبی معبودوں کے بارے میں ان کا یہ نیا عقیدہ کہاں تک قابل برداشت ہے، بلکہ یہ سوال بھی اٹھ کھڑا ہوا کہ قومی ریاست اور اس کے مرکزی اقتدار پر اس عقیدے کی جو زد پڑتی ہے اسے کیوں کر نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم جرم بغاوت کے الزام میں نمرود کے سامنے پیش کیے گئے تھے۔ اب یہ دیکھیں مولانا مودودی کا اصل میں یہ ان کا بہت فیوریٹ سبجیکٹ ہے بھئی، شرک اور توحید۔ آپ سمجھ رہے ہیں، شرک اور توحید جو ہے مولانا مودودی کا بڑا فیوریٹ ہے۔ میرا سوال یہ ہے سچ والا جی، مولانا مودودی صاحب کی میں واقعی بہت امپریس ہوں ان کی تحریر سے، اور میں یہ سمجھتا تھا کہ انہوں نے بہت اچھا ریسرچ کیا، اس سے پہلے بھی تفسیر میں انہوں نے بائبل کا ریفرنس دے دیا، اب اس میں یہ جو ساری باتیں ابراہیم اور نمرود کے بارے میں وہ کر رہے ہیں، اس کا سورس کیا ہے ان کے پاس؟ کہاں ان کے پاس سورس؟ ارے بھائی اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس کا سورس بائبل بھی نہیں ہے، اس کا سورس جو ہے تورات بھی نہیں ہے، اس کا سورس تالمود ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے تالمود کیا ہے؟ اس کا سورس تالمود ہے، اور تالمود اصل میں یہودی فقہا کی منمانیاں ہیں، ان کی اپنی منمانی تعویلات کو کہتے ہیں تالمود، اور یہ اس ساری باتوں کا جو ہے سورس کس کو بتا رہے ہیں؟ تالمود کو۔ اصل میں یہ کہانی قرآن کے لکھنے والے نے جہاں سے اٹھائی، جہاں سے چرائی، وہ ہے تالمود۔ اچھا، یہ بات جب اتنی اہم بات اگر واقعی ہوئی ہے تو دیکھیں یہودی سب سے پہلے اپنے آپ کو ابراہیم سے قریب تر مانتے ہیں نا، تو یہ بات اتنی اہم بات جو کہ عراق اور جو ہے ابراہیم کا عراق کے بادشاہ نمرود سے جو ہے جڑا ہوا یہ واقعہ ہے، اور یہ بات جب واقعی ابراہیم سے منسوب کی گئی ہے تو اس کا ذکر جو ہے تورات میں ہونا چاہیے تھا۔ یہ بات اتنی اہم بات تورات میں نہیں ہے تو کہاں ہے؟ تالمود میں ہے، جو کہ یہودیوں کے فقہا کی اپنی منمانیوں کا مجموعہ ہے۔ تو قرآن نے اس بات کو کہاں سے چرایا؟ تالمود سے۔ اور مولانا مودودی بھی جو ہے اس کا ریفرنس کہاں سے دے رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات تورات میں نہیں ہے، تلمود میں ہے۔ اس کا مطلب قرآن نے، خود مولانا مودودی اس بات کو ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ قرآن کے لکھنے والے نے اس بات کو تالمود سے چرایا۔ اب اندازہ لگائیں آپ، ان کی تفسیر پڑھتے ہی آپ کو سمجھ میں آ جائیں گا، یہ پوری وضاحت ان کی تالمود سے ہے، ہاں اور تفسیر قرآن ہے یہ جی، قرآن کی تفسیر تالمود سے اور بائبل سے ہو رہی۔ ہاں دیکھیں میں آپ سے کہتا ہوں کہ قرآن کے پاس اس کا اپنا کیا ہے، ذرا بتاؤ کیا ہے اس کا اپنا؟ اگر کچھ ہے تو قرآن کا نبی ہے، نبی کی بیویاں ہیں، اس کی لونڈیاں ہیں، ان کے ساتھ جو ہے جو بھی کھلواڑ ہو رہا ہے، جو بھی بات وہ ہے اس کا اپنا۔ اگر آپ پوچھتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس ان کی اپنی کتاب میں یا ان کے نبی کو لے کر اگر ان کا اپنا اوریجنل کیا ہے، تو اوریجنل صرف یہی ہے کہ ان کا نبی ہے، نبی کے جھگڑے ہیں، نبی کی بیویاں ہیں، بیویوں کے ساتھ سیکس ہے، یہ ساری بات یہی ہے۔ اس کے علاوہ ان کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، جو بھی اس کے علاوہ ہے وہ انہوں نے قرآن نے کہیں اور سے چرایا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، سمجھ آئیے آپ کو بات؟ ان کی کیا کہیں گے، علمی قابلیت پہ بہت بڑا سوالیہ نشان لگ گیا، میں بہت امپریس رہا ان سے۔ نہیں خیر علمی قابلیت تو ہے، ویسے مولانا مودودی جو ہے علمی طور پر اب جو ہے اب بھی ایسا ہے کہ اب ہو سکتا آپ یا ہم ان کو یعنی اس معیار پر جیسا جو ہے جسے علم کہنا چاہیے، علم اصل میں اسے کہتے ہیں جو ہر باؤنڈری کو کراس کر کے، جو ہر طرح کے ڈبے کو جو ہے توڑ کر اس کے باہر آ جائے، تبھی جا کر انسان کو جو ہے جانکاری ہوتی نا۔ اگر وہ اپنے اطراف میں آس پاس میں ایک ڈبہ بنا لے اور وہ اپنے آپ کو ڈبے کے اندر رکھے
اور وہ چاہے کہ میں علم حاصل کروں. ارے بھائی کیسے ہو سکتا بتاؤ؟ علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو آؤٹ آف دی باکس جانا پڑتا ہے، ہر طرح کے ڈبے کو توڑنا، اس کو پھلانگنا پڑتا ہے. جب تک آپ یہ نہیں کریں گے تب تک آپ کو علم، جانکاری جسے کہتے ہیں، وہ حاصل نہیں ہوتا. کیونکہ دیکھیں کوئی بھی مینڈک جب تک کنویں کے اندر ہے وہ ایک نہیں دو نہیں 1,00,000 بار چھلانگے لگا لے، وہ الٹیمیٹلی کنویں کے اندر ہی رہے گا نا. جبکہ اصل چیز جو ہے، جو بھی ہے دنیا، اصل میں کنویں کے باہر ہے. اور وہ بیچارہ مینڈک کیا کرتا ہے؟ 1,000 چھلانگے لگانے کے بعد بھی وہ کنویں کے اندر ہی رہتا ہے. کتنا اچھلتا ہے، ایک زور سے چھلانگ لگاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں جو ہے بالکل آسمان سے ٹکرا گیا ہوں، مگر الٹیمیٹلی وہ گرتا کہاں ہے؟ اسی کنویں کے اندر. تو مومنوں کا یہی حال ہے. مومنوں کی ساری تحقیق کل ملا کر یہی ہے کہ وہ جو ہے کنویں کے اندر کے مینڈک ہیں، اس سے آگے وہ نہیں جا سکتے. کیونکہ ان کا ایمان کا جو کنواں ہے، یہ کنواں جو ہے، یہ ایمان اصل میں ان کے لیے کنواں ہے، اور ایمان کے دائرے کے اندر رہ کر وہ چاہتے ہیں کہ علم حاصل کریں. ارے بھائی کیسے پاسبل ہے؟ کیسے پاسبل ہے بتاؤ؟ ان کے قرآن کو ثابت کرنے کے لیے ان کو کہیں اور کچھ بھی سورس نہیں ہے، تو یہ کہاں جاتے ہیں؟ یا تو جو ہے بائبل میں جاتے ہیں، بائبل میں نہیں ملا تو جو ہے وہ تلمود میں جا رہے ہیں، مشنات میں جا رہے ہیں، کنزہ ربا میں جا رہے ہیں. ہاں کیا ہے بھئی؟ یہ کیا ہے؟ یہ تیمیہ، غزالی اور یہ کتنے اور بڑے بڑے نام یہ لوگ لیتے. تو عرب میں ان کے پاس، عربی لینگویج میں، عرب کلچر میں ان کے پاس میں کوئی سورس نہیں ہے. آپ سیدھا تالمود میں اور بائبل میں جا کے کوٹ کر رہے. نہیں بھائی، ہندی ان میں کا لکھا ہے اپنا سورس رہے گا کیا؟ نہیں ان کا، جی ہاں ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں دیکھیے. ہے نبی، کیا آپ نے اس ویکتی کی دشا پر وچار نہیں کیا جس نے ابراہیم سے اس کے پالن ہار کے وشے میں وواد کیا، اس لیے کہ اللہ نے اسے راجیہ دیا تھا. جب ابراہیم نے کہا میرا پالن ہار تو جیوت کو، یہ تو ہو گیا تھا نہیں؟ آپ نے پڑھ لیا تھا اس کو؟ ہاں ہاں آپ نے پڑھ لیا تھا نا، یہ اس کا ہندی ہو گیا تھا. اب ہم آگے 259 پر جاتے ہیں. جی اچھا، اب فوری جو ہے ایک بات ٹوٹلی ایک کچھ اور ہی مضمون آ گیا. اب آپ دیکھیں کہ یہ جتنی آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں، کسی بھی آیت کا اپنی ماقبل آیت سے کوئی کنیکشن نہیں ہے. نہیں سچ والا کوئی جی، بھی لیکن کنیکشن. آپ ریجیکٹ کر چکے نا پچھلی کتابوں کو، کہ اس نے تحریف کر لی ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے اس میں، تو پھر اس کو ایکسپلین کرنے آپ پھر وہی لے کے آ رہے ہیں یہاں پہ. حدیث تو حدیث، آپ کتاب بھی لے کے آ رہے، تالمود لا لیا آپ نے، اور آپ کی زندگی گزر رہی یہودیوں کو گالیاں دیتے نہیں اگرچہ کہ پرانی کتابوں میں تحریف ہو گئی ہے، اس طرح کا اسٹیٹمنٹ قرآن نہیں دیتا، مگر مودودی صاحب تو یہ اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں نا. دیکھیں تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ پہلی کتابوں میں، پہلی جو ہے جو آسمانی کتابیں ہیں، الہامی کتابوں میں تحریف ہو چکی، تو چونکہ وہ جو ہے اس میں کرپشن ہو چکی، اسی وجہ سے ایک نئے نبی، ایک نئے رسول، ایک نئی کتاب کی ضرورت پڑی. وہ یہ بات بھی صرف اس لیے کہتے ہیں کہ ان کا نیا نبی کو، ان کے نئے نبی کو اس کو جسٹیفائی کیا جائے. ان کے منہ بولے نبی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے وہ اس طرح کا عقیدہ خود بھی جو ہے اپنے اندر رکھتے ہیں، اور یہی عقیدہ کہیں نہ کہیں قرآن کے اندر بھی اونڈیل دیتے ہیں. مگر یہ بات اسپیسیفکلی قرآن کے ٹیکسٹ میں کہیں بھی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے. پورا قرآن اس طرح کے کلیم سے خالی پڑا ہے. یہ کلیم صرف مسلمانوں کا ہے، قرآن کا کلیم نہیں ہے. اب یہ عجیب معاملہ ہے یار. قرآن کچھ کہتا ہے، قرآن کچھ کہیں اور لے کے جانا چاہتا ہے، مسلمان کے جو ہے علماء کہیں اور لے کے جانا چاہتے ہیں. عجیب 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 ایک عجیب جو ہے گھن چکر ہے. آیت نمبر 259. اب اس میں دیکھیے بالکل ایک نئی بات آ رہی ہے. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه الله بعد موتها فاماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما او بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير.
मौदूदी साहब का फरमाना है, या फिर मिसाल के तौर पर उस शख्स को देखो जिसका गुजर एक ऐसी बस्ती पर हुआ जो अपनी छतों पर औंधी गिरी पड़ी थी। उसने कहा, ये आबादी जो हलाक हो चुकी है, इसे अल्लाह किस तरह दोबारा जिंदगी बख्शेगा। इस पर अल्लाह ने उसकी रूह कब्ज कर ली और वो 100 बरस तक मुर्दा पड़ा रहा। फिर अल्लाह ने उसे दोबारा जिंदगी बख्शी और उससे पूछा, बताओ कितनी मुद्दत पड़े रहे हो। उसने कहा, 1 दिन या चंद घंटे रहा हूंगा। फरमाया, तुम पर 100 बरस इसी हालत में गुजर चुके हैं। अब जरा अपने खाने और पानी को देखो कि इसमें जरा तगय्युर नहीं आया। दूसरी तरफ जरा अपने गधे को भी देखो कि उसका पंजर तक बोसीदा हो रहा है। और ये हमने इसलिए किया कि हम तुम्हें लोगों के लिए एक निशानी बना देना चाहते हैं। फिर देखो कि हड्डियों के इस पंजर को हम किस तरह उठाकर गोश्त पोस्ट उस पर चढ़ाते हैं। इस तरह जब हकीकत उसके सामने बिल्कुल नुमाया हो गई तो उसने कहा, मैं जानता हूं कि अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। समझ आई आपको बात? मतलब अब असल में गधे ये का कहा हाल गया बुरा हो गया, आपका नहीं हुआ। हाँ, यानी इनका भी नहीं हुआ, और जो है इनके पास जो खाने पीने की चीजें थी वो भी बिल्कुल जो है उसमें सड़न पैदा नहीं हुई, वो भी खराब नहीं हुआ, वो भी बासी नहीं हुआ। कहा गया है कि तस्दीक कैसा हुई उस शख्स को कि 100 बरस का अरसा गुजर गया? नहीं, अब वो बता रहे हैं कि 100 बरस का अरसा गुजर गया। तो अब ये बताने के लिए, ये समझाने के लिए कि देख तेरा गधा, यानी जिस गधे पर वो ये शख्स घूमता था, वो गधा तो मर भी गया, जाहिर बात है अपनी नेचुरल जो है डेथ उसकी हुई होगी, मर गया। उसके बाद उसका गोश्त पोस्ट भी जो है पूरी तरह से गायब हो गया, उसकी हड्डियां भी ऑलमोस्ट गल सड़ गई, कुछ भी नहीं रहा बाकी। यानी गधा तो यह हो गया। जाहिर बात है गधे को इस हालत पर पहुंचने के लिए 70, 80, 100 साल तो गुजरते हैं, तभी कहीं जाकर ऐसा होता है गधा। लेकिन उसका खाना और पीना, जिस पानी को अपने पास रखा था, जिस खाने को अपने पास रखा था, वो जूं का तूं था, वैसे का वैसे ही था। और ये भी ऐसा लगा कि जो है जैसे ये सो गया है चंद घंटों के लिए, 4, 6, 8 घंटे सो गया, उसके बाद नींद से जागा। तो अब यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जो है अल्लाह ने उसको ये मौजज़ा ये इस तरह का जो है दिया। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये शख्स कौन था, इस बारे में कुरान हमें नहीं बताता। ये कोई आम आदमी था, कोई ख़ास आदमी था, या कोई नबी था। इवन इसमें यह भी नहीं कहा गया कि ये कोई नबी था। सवाल फिर भी पैदा होता है कि एक आम आदमी को अगर अल्लाह इस तरह का मौजज़ा दिखा सकता है, और फिर ये बता रहा है कि जो है तुम जो है मतलब अल्लाह ने तुम्हारे साथ ये मामला इसलिए किया ताकि तुमको यानी एक निशानी बनाए, लोगों के लिए एक मौजज़ा बनाए। अरे भाई, इस तरह की निशानी, इस तरह का मौजज़ा आपने पैगंबर इस्लाम के साथ क्यों नहीं किया भाई? ये लोग तो बार बार पूछ रहे हैं कि भाई हमें कोई निशानी दिखाओ, हमें कोई अनोखा वाकया बताओ, कोई ऐसी चीज दिखाओ कि हम देखें अपनी आंखों से, और कुछ तो हमको अंदाजा हो कि जो है तुम सच्चे हो, है ना? क्योंकि 13 साल तक हमें तुम्हें देख रहे हैं कि तुम्हारी है ना तो बात में कोई कशिश है, ना तुम्हारे अंदाज में कोई अट्रैक्शन है, और ना तुम्हारी जिंदगी में हमें कोई खास बात नजर आई। तो तुम ये दावा कर रहे हो कि तुम जो है खालिक कायनात की तरफ से भेजे गए हो। हम आखिर कैसे मान लें भाई, कैसे मान लें? देखिए, उनका मुतालबा, उनका ये डिमांड कितना लॉजिकल, कितना जो है रीजनेबल था। मगर अल्लाह जो है मजाल है कि कोई एक छोटी सी भी निशानी उनको दिखा रहा। अरे गुजरे वक्तों में कौन कौन से लोगों को अल्लाह निशानियां, उनको मौजूदात दे रहा है, नबी को नहीं दे रहा भाई। हाँ, आप समझ रहे बात को? कोई सिरे से कोई निशानी नहीं है, कोई मौजूदा नहीं। मौदूदी साहब के फुटनोट में क्या है सचवाला जी? अच्छा, अब ये जाहिर बात है, इस बात का भी जो है वो कहां से ला रहे हैं। ये एक तो फुटनोट नंबर 1, ये एक गैर जरूरी बहस है कि वो शख्स कौन था और वो बस्ती कौन सी थी। असल मुद्दा जिसके लिए यहाँ ये जिक्र लाया गया, भाई ये बहस गैर पहले ही डांटना शुरू कर दिया उन्होंने। हाँ, पहले बोल दिया कि इस तरह का सवाल ही मत करो, ये कौन था, कहाँ ये हुआ। अरे जाहिर बात है, आपके पास कोई सबूत है कि ऐसा कोई शख्स था? आपके पास कोई सबूत है कि ऐसी कोई जगह थी जहां पर इस तरह का वाकया पेश आया?
कोई पूछने वाला पूछेगा ना, वो पूछने वो पूछने नहीं। हाँ, यानी ये गैर जरूरी बहस है ये कहकर वो टाल दे रहे हैं और कह रहे हैं कि असल मुद्दा जिसके लिए यहाँ ये जिक्र लाया गया है सिर्फ ये बताना है कि जिसने अल्लाह को अपना वली बनाया था उसे अल्लाह ने किस तरह रोशनी अता की। कैसे भाई, क्या रोशनी है? आपकी मनमानी कहानी का जो है मतलब उससे रोशनी कहेंगे आप? अच्छा, शख्स और मकाम दोनों की तायीन हमारे पास कोई तायीन का ना हमारे पास कोई जरिया है ना उसका कोई फायदा है। देखिए अभी पहले कह दे रहे हैं इस तरह की बात ही नहीं करना, यानी वो शख्स कौन था, ये कहाँ हुआ, यानी ये न सवाल करना ना इसका कोई फायदा है। ये सवाल करना ही नहीं है तुमको, इसका कोई फायदा नहीं है। में हम किसी उम्मीद से आए कि कुछ तो जवाब देंगे, ये तो डराना और धमकाना शुरू कर दी उन्होंने, पूछना भी नहीं। अच्छा, अब आगे हम देखेंगे कि असल में ये किस्सा कहाँ से लिया गया। हम अभी जो है फुट नोट नंबर 1 पढ़ रहा हूँ ना मैं। अच्छा, अलबत्ता बात के बयान से ये जाहिर होता है कि जिन साहब का ये जिक्र है वो जरूर कोई नबी होंगे। अच्छा, ये यहाँ पर डिंग मार रहे हैं, अंदाजा आ गया। अच्छा, अंदाज आ गया। उसके बाद फुट नोट नंबर 2 में कह रहे हैं इस सवाल की ये माना नहीं है कि वो बुजुर्ग हयात बादल मौत के मुनकिर थे या नहीं थे। यानी मतलब उन्होंने पूछा ना भी कि जो आखिर कैसे जो है तू इस मुर्दा जिसकी छतें जो है औंधी मुंह गिरी हुई हैं तो उसको तू कैसे जो है खड़ा करेगा, कैसे जो है उसको जिंदा करेगा, उसमें जिंदगी कैसे बख्शेगा। तो ठीक है, कोई शख्स जो है, हालांकि ऐसा तो कहीं नहीं होता ना भी, अगर हम किसी खंडर पर चले गए भी, हम भी जो है कहीं ना कहीं ऐसा होता है कभी ना कभी कि किसी खंडर में चले गए। अब मान रहे खंडर जो है 1000-2000 साल पुराने कोई खंडर है, हमने भारत में बेशुमार हम खंडर हमने अपनी आंखों से देखे। अब अगर मैं कहूँ यार जो है ये कब हुआ था, क्या हुआ था, अगर ठीक है मेरे जहन में ये सवाल आ सकता है, तो इस तरह की बात को कुरान ने एक कहानी के तौर पर पेश किया। असल में ये हकीकत नहीं है, कहानी है। तो अब वो कहानी में सिर्फ ये जताना है, ये साबित करना है कि अल्लाह ऐसा करता है वैसा करता है, हालांकि सिर्फ ये दावे हैं, अल्लाह ऐसा वैसा करता है, ये सिर्फ दावे हैं। अच्छा, तो अब वो जो है उसने कहा कि आबादी, अच्छा उसके बाद फिर ये जो कहा कि इस सवाल की ये माना हरगिज नहीं कि वो बुजुर्ग हयात बादल मौत के मुनकिर थे या नहीं, इसमें शक था, बल्कि असल वो हकीकत का आईनी मुशाहिदा चाहते थे जैसा कि अंबिया को कराया जाता रहा है। अच्छा, नबी पैगंबर कुरान को कोई ऐसा मुशाहिदा करवाया गया? कुरान के मुताबिक वो मेराज है, वो अमका ढमका, सारी बातें बेबुनियाद हैं, ये झूठी कहानियां हैं। मैं कह रहा हूं कि कुरान के मुताबिक क्या ऐसा कोई मुशाहिदा पैगंबर जो है कुरान को करवाया गया और फिर पैगंबर कुरान ने अपनी कौम को यानी एक एलानिया तौर पर, एक सबूत के तौर पर, एक मौजज़े के तौर पर अपनी कौम को क्या पैगंबर ने दिखाया? कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं। पूरी की पूरी कुरान इस बात से खाली पड़ी है। अच्छा, फुटनोट नंबर 3 ये कहा गया कि एक ऐसे शख्स का जिंदा पलट कर आना जिसे दुनिया में 100 बरस पहले मुर्दा समझ चुकी थी, खुद उसको अब अपने हम आसरों में एक जीती जागती निशानी बना देने के लिए काफी था। अच्छा, देखें कि एक अनजान, एक नामालूम शख्स के लिए अल्लाह ये सारे जतन कर रहा है, लेकिन पैगंबर आखिर उस ज़मा जो कि जिनके बाद ना नबूवत होगी ना रिसालत होगी और फिर जो है उनको पूरी दुनिया के लिए एक निशानी के तौर पर, एक हुज्जत के तौर पर पेश करना है, उसको लेकर पूरे कुरान में सिरे से कहीं कोई मौजज़ा है ना कोई निशानी है, कुछ भी नहीं। देखें अल्लाह मियाँ का काम कैसा बेढंगा है, कितना बेढंगा काम है, सोचिए जरा। और फिर ये करिए इतना बेढंगा काम कर गए, एक आखिरी किताब, एक आखिरी नबी, एक आखिरी रसूल भेज दिए, उसके बाद जो है अल्लाह मियाँ आप बिल्कुल खुराटेदार नींद में सो रहे हैं, दुनिया जाए भाड़ में, उनको इससे क्या लेना देना भाई? मैंने तो भेज दिया, बात खत्म। अब सीधा मुझे जो है क़यामत के दिन उठना है और लोगों को जमा करना है हशर में और फिर जो है उनका हिसाब किताब करना है, उसके बाद लोगों को दोज़ख की आग में डाल देना है। वो उन्होंने फैसला कर लिया, बात खत्म, बात खत्म। अच्छा, हिंदी में क्या कह रहे हैं भाई? नहीं, मतलब हमको अगर ये पढ़ना है और तफसीर में शान नुज़ूल की इतनी सारी बातें करते लोग आके हमारे पास बोलते कि भाई आप ये मत पढ़ो, आपको उसका सियाक व सबाक देखना पड़ेगा, तो क्या ये लिखा हुआ है इसमें तफसीर में? अब देखें, सियाक व सबाक का मतलब ये होता है
کہ جس آیت میں جو بات کی گئی ہے اس سے پہلے کی ایک دو آیتیں اور اس کے بعد کی ایک دو آیتیں، اسے کہتے ہیں سیاق اور سباق۔ سیاق اور سباق کا مطلب یہی ہے کہ اس سے پہلے والی چند آیتوں کا آپ مطالعہ کریں، اس کے بعد والی چند آیتوں کا مطالعہ کریں، تاکہ اس آیت میں جو بات کہی گئی ہے اس میں ایکچوئل جو کچھ کہا گیا آپ کو سمجھ آ سکے۔ قرآن کا معاملہ تو اس قدر بھیڑنگا ہے کہ اس میں کوئی بھی آیت نہ اپنے ماقبل آیت سے جو ہے کوئی تعلق رکھتی ہے، نہ ماں بعد آیت سے کوئی تعلق رکھتی ہے۔ بالکل بیچ میں ایک آیت میں ایک عجیب قسم کی بات آ گئی، بلکہ ایک ہی آیت کے اندر دو چار پانچ عجیب قسم کی باتیں اکٹھا ایک آیت میں آ گئی۔ اتنا فضول، اتنا جو ہے نامعقول معاملہ ہے قرآن کا۔ یہ ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ ہندی والے صاحب تو ایسا کر رہے ہیں کہ مطلب اردو اچھی لکھیں گی، لوگوں کو سمجھ میں آئیں گی، ہندی نہیں سمجھیں گے۔ اتوا اس ویکتی کے پرکار جو ایک ایسی نگری سے گزرا جو اپنی چھتوں سہی دھوست پڑی تھی۔ اس نے کہا اللہ اس کے دھوست ہو جانے کے پشچات اسے کیسے جیوت آباد کرے گا؟ پھر اللہ نے اسے 100 ورش تک موت دے دی، پھر اسے جیوت کیا اور کہا تم کتنی اودھی تک مردہ پڑے رہے؟ اس نے کہا 1 دن اتوا 1 دن سے کچھ کھشن۔ اللہ نے کہا بلکہ تم 100 ورش تک پڑے رہے، اپنے کھانے پینے کو دیکھو تنک پریورتن نہیں ہوا ہے، اور اپنے گدھے کی اور دیکھو تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی چہن بنا دے، تتھا گدھے کی استھیوں کو دیکھو کہ ہم انہیں کیسے کھڑا کرتے ہیں اور ان پر کیسے ماंس چڑھاتے ہیں۔ اس پرکار جب اس کے سمکش باتیں اجاگر ہو گئی تو وہ پکار اٹھا، مجھے پرتیکش گیان ہو گیا کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اچھا، آپ نے ایک بات جو ہے غور کی، یہ اسلامی لٹریچر میں جو نبی یا رسول یا پھر اس طرح کی کسی شخصیت کا کوئی کہیں ذکر آتا ہے تو اس کے ساتھ کہیں نہ کہیں ایک گدھا ضرور ہوتا ہے۔ ایک بہت خاص بات ہے سچ والا جی یہ آیت میں، جی بہت خاص بات یہ ہے کہ موسیٰ کے بعد یہ شخص ہے دوسرا جس سے اللہ خود بات کر رہا ہے 1 to 1۔ نہیں، بلکہ اگر آپ دیکھا جائے تو قرآن نے کئی ڈائریکٹلی یہ تو نہیں کہا کہ اس سے اللہ نے بات کی، مطلب ہم نے کہا، ہم نے ایسا بتایا، اس نے ہم سے کہا، اس طرح کی باتیں تو آتی ہیں، لیکن اللہ نے لفظ اللہ نے خود براہ راست کسی سے اگر کلام کیا ہے تو وہ ہے موسیٰ۔ نہیں، اس میں اللہ لکھ دیا انہوں نے ٹرانسلیشن میں، سوری میں اللہ پڑھ لیا، اس میں لکھا ہوا ہے یہاں ہندی میں۔ ہاں جی، نہیں مطلب اس میں جو ہے جو جس انداز سے بات کی گئی کہ پہلی بات تو یہ شخص کون تھا یہ نہیں بتایا گیا۔ اچھا، ایون جو بات اس سے عیسیٰ سے جڑی ہوئی آتی ہے کہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، یعنی جب کہا اللہ نے عیسیٰ سے کہ اے عیسیٰ میں تجھے پورا کروں گا، تجھے وفات دوں گا۔ اچھا، بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں کلام کے زمرے میں نہیں آتی، یعنی اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا، جو بات آئی ہے قرآن میں اللہ نے عیسیٰ سے کلام کیا یہ نہیں کہا گیا، اللہ نے یہ اس شخص سے کلام کیا ایسا نہیں، یعنی یہ بات قال یقول پہ ہو رہی، اس نے کہا پھر اس نے جواب دیا، اس نے کہا اس نے کہا، اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ آپ سمجھ رہے نا، کلام کا معاملہ صرف موسیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ کلام اصل میں 2 طرفہ، یعنی مطلب فی البدی کیفیت کو کہیں گے کہ میں نے آپ سے کچھ کہا اور آپ نے مجھ سے کچھ کہا، جس طرح سے اب ہم جو بات کر رہے ہیں اصل میں یہ کلام کہلاتا۔ اب اس سے ہٹ کے جو فی البدی والی کیفیت نہ ہو، اگر کسی زمانے میں کسی وقت کسی نے کہہ دیا ہے اور پھر وہ بات اس تک پہنچ رہی ہے تو وہ کلام نہیں کہلائے گا، وہ بلکہ قول کہلائے گا۔ یہ فرق ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ کلام کا والا معاملہ صرف موسیٰ سے جڑا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو وہ اس معنی میں کہتے ہیں کہ جو ہے اس نے اللہ نے ان سے کلام کیا، یہ جو بھی ہے، تو اور بھی کئی ایسے نبی ہیں جن سے اس طرح کا معاملہ ہوا ہے، لیکن پیغمبر قرآن سے نہیں ہوا نا۔ پیغمبر قرآن کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کے بیچ میں ایک جبریل کی جو ہے مطلب دم تھلہ لگا ہوا ہے۔ آپ سمجھے کہ
کہ اللہ جو ہے آخری نبی، آخری رسول اور آخری پیغام بھیجنے کے لیے جبریل کا محتاج ہے. کیوں بھائی؟ کیوں محتاج ہے؟ جبکہ وہ دوسروں سے کلام کرتا رہا ہے نا. پیغمبر قرآن سے کیوں نہیں کر رہا بھائی؟ بیچ میں دم چھلے کو کیوں رکھا؟ کیا پتا کہ جبریل نے جو ہے وہ کچھ وہاں سے کچھ سنا، یہاں لا کے کچھ اور سنا دیا. اب یہ عقیدہ ہے کہ نہیں جبریل امین ہے. ارے بھائی امین ہونے کی بات یہ آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی ہو سکتا نا، شیطان جو تھا ابلیس بھی تو پاورفل تھا نا. ہو سکتا وہ جبریل اگر اس سے تھوڑا سا امپریس رہا ہو، یا اس نے اس کو کچھ بتا دیا ہو جبریل کو. ہاں سب کچھ پاسبل ہے. بلکہ ابلیس جو ہے پاورفل تھا نہیں، پاورفل ہے ابھی بھی پاورفل ہے. آپ سمجھے کہ اصل پاور تو ابلیس شیطان کے پاس ہی ہے، باقی کسی اور کے پاس نہیں ہے. اسلام نے جس کیریکٹر کو شیطان کہا ہے، اصل پاور اسی کے پاس ہے. اللہ کے پاس کوئی پاور نہیں، کوئی کام نہیں اللہ کا. اچھا اب آپ دیکھیے کہ جتنے بھی فرشتوں کو جو ہے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جبریل ہے، اسرائیل ہے، میکائیل ہے، اسرافیل ہے. اچھا سور پھونکنے کے لیے ایک فرشتے کو جو ہے مقرر کر رکھا ہے اللہ نے. اچھا وہ سور پھونکنا جب قیامت آئے گی تو وہ سور میں جبریل وہ جو اسرافیل ہے وہ منہ ایسا رکھیں گے، اس کو وہ کر کے پھونکیں گے سائرن. اچھا ان کو اسی کام کے لیے پیدا کیا. کیوں بھائی؟ یہ کام اللہ کے حکم سے. بارش والا فرشتہ ابھی قطر میں بہت کنفیوز ہو رہا ہوں گا نہیں؟ دبئی میں، قطر میں وہ بارش کے لیے اس کی پلاننگ سے ہٹ کے یہ یہاں کے شیخ لوگوں نے اپنے خود کی بادل بھی بنا لیے، اور جتنا ملی لیٹر بارش ہونا اتنی برسا دے رہے ہو. جتنی چاہیے. ہاں بالکل جو ہے برابر کیلکولیشن سے جتنے لیٹر چاہیے اتنے لیٹر ان کو پانی مل جاتا ہے. سمندر سے جو ہے بخارات جو ہے اوپر کی طرف جاتے ہیں، اور جو ہے ان کا جو آرٹیفیشل جو سسٹم ہے اس کے مطابق جو ہے وہ اوپر سے نیچے کی طرف آتے ہیں. ان کو میٹھا پانی مل جاتا اور ان کی جتنی ضرورت ہے وہ پوری ہو جاتی. بات ختم ہو گئی. اب کہاں کا فرشتہ، کہاں کا اللہ بھائی، کہاں کا اللہ؟ اب تک تو قرآن یہی کہتا رہا کہ جو ہے وہ پانی برسانے کا کام اللہ ہے. یعنی ایک نعمت کے طور پر ہمیشہ اللہ یہ کہتا ہے کہ جو ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے آسمان سے یہ بارش کو برسایا. اچھا اب آپ دیکھیے یہاں پر قرآن میں جو ہم کا لفظ آتا ہے نا، ہم کا، نحنو جسے کہتے ہیں، اس کو ہمارے علماء وہ کہتے ہیں نا رائل وی، پلورل میں. ہم کا جو لفظ آتا ہے اپنے قرآن میں ہزاروں جگہوں پر آیا ہے. اللہ تو خیر غائب ہے، لیکن جو ہم ہیں وہ جمع ہیں، وہ جو ہے پلورل میں ہے. ایک مطلب دو سے زیادہ سمجھ لیں، 2 3 4 کوئی بھی ہو سکتے ہیں، کتنے بھی ہو سکتے ہیں. اچھا اب یہ جہاں کہیں بھی اس طرح کی بات، جیسا بارش کو برسانے کی بات آتی ہے تو وہاں اللہ نے بارش کو نہیں برسایا بلکہ ہم نے برسایا. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اچھا اب آپ یہ غور کریں کہ ہم ہیں کون؟ ہم کیا اللہ ہے؟ نہیں. آپ جب قرآن کے ٹیکسٹ پر غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلتا ہم اللہ نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے ساتھ کچھ ایسی طاقتیں ہیں جن کو قرآن میں فرشتوں کا نام دیا گیا، ملائکہ. ملائکہ یہ وہ طاقتیں ہیں جن کو مختلف یعنی ہر فرشتے کو کچھ ایک طاقت کے ساتھ منسوب کر دیا گیا. جس طرح سے بارش برسانے کا کام ہے، جس طرح سے وحی لانے کا کام ہے، جس طرح سے سور پھونکنے کا کام ہے، جس طرح سے جو ہے موت کو قبض کرنے کا کام ہے. اب سوال یہ ہے کہ انسانوں ہی کی موت نہیں، بلکہ اب کتنے جاندار ہیں یار، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. تو ان کی بھی جب جان جائے گی تو وہ کون آئے گا؟ جان کیسے جائے گی؟ جان کیسے جائے گی؟ جب اگر جو ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں، یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، اسرائیل جو ہے وہ جس کو ملک الموت کہا گیا ہے، وہ اگر انسانوں کی جان لیتا ہے تو ظاہر بات ہے وہ جتنے جاندار ہیں ان کی بھی تو جان لیتا ہوگا نا. یہ ایک عقیدہ ہے، اس کا حقیقت سے یا علم سے، سائنس سے کوئی لینا دینا نہیں، یہ صرف عقیدے کی بات کر رہا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے کاموں کے لیے اللہ نے فرشتے مقرر کر رکھے، یہ کام وہ کر رہے ہیں. یہاں تک کہ قرآن میں یہ تصور بھی ملتا ہے کہ وہ اس دن اس کے عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوں گے، 8 فرشتے اٹھائے ہوں گے. تو
اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے، قرآن کے جو ڈفرینٹ اسٹیٹمنٹس ہیں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو ہے یہ جہاں ہم والی بات ہوتی ہے وہاں اللہ اکیلا نہیں ہے، بلکہ اس کے یہ فرشتے، یہ طاقتیں، یہ سب مل کر یہ ہم 8 بنتے ہیں۔ فرشتے جنہوں نے اٹھایا ہے وہ اور میں اللہ، ہم ملا کے ہم ہیں سب۔ نہیں، آپ وہ وہاں یعنی وہ فرشتے جن کو عرش پر اٹھانے پر جو ہے معمور کیا ہے وہ تو وہ کام کر رہے ہیں، وہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اچھا، دیگر لیکن ملائکہ، اسرافیل، اب دیگر، اب ظاہر میکائیل، بات ہے اسرائیل، انگنت ہے نا، بھی فرشتوں کی تعداد جو ہے کوئی نہیں جانتا، اور پھر قرآن نے ان کو اللہ کی فوج کہا ہے، جنود ولا یعلم جنود ربک الا ہو، یعنی اللہ کی جو فوج ہے، اس کی جو ملٹری ہے، اس کو کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے، وہ کتنی ہے، کیسی ہے، کیا کیا کام کرتی، اس کو کن کن کاموں پر جو ہے معمور کیا گیا ہے، یہ اس بارے میں کوئی اور نہیں جانتا، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو اب آپ یہ ساری باتوں کو غور کریں تو اب اگر ایک دنیا کی اگر کوئی سپر پاور ہے، تو اب جیسا مان لیں امریکہ دنیا کی سپر پاور ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ایک دیش ہے اور اس کا ایک پریسیڈنٹ ہے، ظاہر بات ہے وہ اس پریسیڈنٹ کے پاس اس ملک کے یعنی اعلیٰ ترین اختیارات ہیں، ہر طرح کا اختیار، یعنی سب سے اونچے اختیارات اس شخص کے پاس ہیں، کوئی بھی شخص کسی کا بھی نام لے لیں آپ۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اختیارات تو ہیں اس کے پاس، مگر وہ ہر کام کے لیے کسی نہ کسی کا محتاج ہے۔ اب اگر مان لو اس کو کسی کے ساتھ جنگ کرنی ہے تو پھر وہ ان لوگوں کو اس کا حکم دے گا جو اس کے ایکسپرٹ ہیں، ان کو بتائے گا کہ دیکھو بھئی اب تم لوگ تیار ہو جاؤ، وہاں پر فلاں جو ہے جگہ پر ہم کو حملہ کرنا ہے، ہم کو فوج کشی کرنا ہے، تو ان کو حکم دے گا۔ اب اگر مان لیں کہ اس کے اپنے دیش کے اندر جو ہے جو اس کے وزراء ہیں، جو اس کے وزیر ہیں، جو ہوم منسٹرز کہلاتے ہیں، ان کے لیے کچھ اور کام ہے، جو ایکسٹرنل جو ہے جو منسٹری ہے اس کے لیے کچھ اور کام ہے ان کے لیے، تو کل ملا کر یہ جو ہیرارکی ہے، یہ جو نظام ہے، یہ پورے کا پورا ایگزیکٹلی اللہ کو تراشنے والوں نے اسی طرح کا ایک نظام تیار کیا۔ گویا کہ اللہ جو ہے سپریم پاور ہے اور سارے کے سارے جو ہے وہ لوور پاور رکھتے ہیں، وہ اپنا اپنا کام اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ ارے بھائی یہی تو ہم کہہ رہے ہیں نا، یہ یعنی خدا کے بارے میں جو تصور اسلام نے پیش کیا وہ پیورلی انسانی تصور ہے۔ ایسی صورت میں اللہ جو ہے محتاج ہے نا، ملٹی نیشنل کمپنی کا سیٹ اپ ہے وہ، ایسا لگ رہا۔ ہاں ایگزیکٹلی، ایگزیکٹوز ہے، ڈائریکٹر ہے، ہاں اس میں الگ الگ لوگ ہیں۔ یعنی اسلام نے جس خدا کا تصور پیش کیا اس میں اللہ کو سپریم پاور ضرور کہا گیا، مگر وہ محتاج ہے، وہ مجبور ہے ان طاقتوں کا جو ان طاقتوں کے بغیر کام نہیں کر سکتا۔ اور تو اور بہت زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، اگر ایک پیغام اپنے آخری نبی کو پہنچانا ہے تو اللہ ایک فرشتے کا محتاج ہے جسے جبریل کہا گیا ہے نا۔ کیا اللہ براہ راست اپنے نبی کو اپنا پیغام دے سکا؟ نہیں، قرآن سے تو ثابت نہیں ہے، قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ تو یہ سارا معاملہ جو تصور ہے، جنہوں نے اللہ کو تراشا، جس خدا کو تراشا اور اس کا نام اللہ رکھا، اصل میں قرآن اس کا کلام، ان لوگوں کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ کو تراشنے والوں کا کلام ہے۔ یہ ہے اصل ڈیفینیشن قرآن کی، اور قرآن کو صرف اللہ کو انسانی سوچ کے مطابق تراشا گیا ہے، یہ ہے اصل حقیقت۔ تو چلیں بھائی ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں، یہ کیا خیال ہے؟ جی سر، 260 پڑھ لیجیے سر۔ اچھا ایک سیکنڈ ٹھہریے، اچھا دو سو ساٹھ ہے نا؟ جی اسکرین پر ہے سر۔ جی اچھا، اس آیت میں دیکھیں ایک دوسری بات آ گئی ہے
یعنی اس سے پہلے والی آیت میں ابراہیم کا ذکر تھا، اس کے بعد ایک دوسرا کسی شخص کا ذکر آ گیا، اس کے بعد پھر 260 میں پھر سے ابراہیم کا ذکر آ گیا۔ ارے بھائی ابراہیم کا ذکر کرنا ہی تھا تو اس سے پہلے والی 258 اور 260 کو ایک ساتھ کہتے، مکمل کر لیتے، ابراہیم کا قصہ ختم کر لیتے پورا، بھائی ابراہیم کی کہانی پوری طرح سے سنا دیتے، مگر اب وہ قرآن کا معاملہ ہے ہی ایسا بے ڈھنگا۔ یعنی قرآن ایک ایسی کھچڑی کا نام ہے جس میں کوئی ایک چیز دوسرے سے کوئی کنیکشن نہیں رکھتی، کچھ بھی نہیں۔ اچھا، اس میں یہ کہا گیا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور وہ واقعہ بھی پیش نظر رہے جب ابراہیم نے کہا تھا کہ میرے مالک مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، فرمایا کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ اس نے عرض کیا ایمان تو رکھتا ہوں مگر دل کا اطمینان درکار ہے، فرمایا اچھا مودودی صاحب بھی ان کا اپنا انداز ہے، لچھے دار گفتگو اور کیا، یعنی اس سے جو ہے جب پوچھا گیا کیا تو ایمان نہیں رکھتا تو اس نے عرض کیا کہ ایمان تو رکھتا ہوں مگر دل کا اطمینان درکار ہے، فرمایا اچھا تو 4 پرندے لے لے اور ان کو اپنے سے مانوس کر لے، پھر ان کا ایک ایک جز ایک ایک پہاڑ پر رکھ دے، پھر ان کو پکار، وہ تیرے پاس دوڑے دوڑے چلے آئیں گے، خوب جان لو کہ اللہ نہایت با اقتدار اور حکیم ہے۔ اب مولانا مودودی کا انداز بیان، اچھا اس میں ایکچول مگر دل کا اطمینان درکار ہے، یہ جملے بھائی دل کے اطمینان میں ہی تو ایمان چاہیے نا، خالی زبان سے آپ بول رہے ایمان تو رکھتا ہوں لیکن دل میں اطمینان نہیں ہے میرے، تو یہ وہیں پہ انکار ہی کر دیے نا انہوں نے۔ اور ایمان کیا ہے، شرک کیا ہے، اس کے اوپر تو خطبات اور وہ مودودی صاحب کے کتنے بڑے بڑے عنوانات کے اوپر لکھا ہوا انہوں نے، اور وہ خود لکھ رہے دل کا اطمینان درکار ہے۔ اچھا اب آپ دیکھیے کہ ابراہیم جس کو ابو الانبیاء کہا گیا ہے، امام للناس کہا گیا، لوگوں کا امام ہے، لوگوں کا جو ہے مقتدا ہے، وہ لیڈر ہے۔ اب لیڈر کے بارے میں یہ بات کہ لیڈر پوچھ رہا ہے کہ بھئی جو ہے مجھے ایمان کا دل کا اطمینان درکار ہے، تو اس کے خاطر اچھا ٹھیک ہے بھئی ان کی اپنی خواہش پر، ان کی جو ہے ان کی فرمائش پر یہ کہا گیا کہ اچھا ٹھیک ہے تو ایسا کر کہ 4 پرندے لے لے، ان کو اپنے سے جو ہے بہت مانوس کر لے، پھر اس طرح کی ٹھیک ہے۔ مگر عیسیٰ ابن مریم کی طرف دیکھیے آپ، وہاں کیا بات ہے؟ وہاں تو عیسیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِي، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں زندہ کرتا ہوں مردے کو اللہ کی اجازت سے، میں زندہ کرتا ہوں مردے کو اللہ کی اجازت سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا پروسیس یعنی عیسیٰ ابن مریم کو معلوم ہے پہلے سے ہی، معلوم ہے، وہ خود انیشیٹ کرتے جب چاہتے تب۔ دیکھیں وہاں جو جن الفاظ میں عیسیٰ کو پیش کیا گیا کہ انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر فانفق فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، میں کیا کرتا ہوں، میں تخلیق کرتا ہوں، اگرچہ کہ یہ تخلیق والا، یہ خالق اور مخلوق والی کہانیاں یہ صرف ایک کہانیاں ہیں، یہ لوگوں کے سمجھنے سمجھانے کے لیے یا عقیدے سے ان کا تعلق ہے، یعنی ان تمام باتوں کا علم سے، سائنس سے کوئی لینا دینا نہیں، ہم صرف چونکہ بات کرتے ہیں قرآن کے حوالے سے، اس لیے اسی کے اندر رہ کر ہی یہ بات کرنا اور سمجھانا چاہتے ہیں۔ ان باتوں کا ہماری سوچ یا ہمارے عقیدے سے یا ہم جو کچھ سمجھتے ہیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ ہمارا کوئی عقیدہ ہی نہیں ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ وہاں عیسیٰ ابن مریم کہہ رہے ہیں کہ انی اخلق لکم، میں تمہارے لیے تخلیق کرتا ہوں ایک ہے ایک کوئی مجسمہ، ایک کوئی اسٹیچو، ایک کوئی شکل، ایک حیت، اس کی گیلی مٹی سے، اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں، اس میں میں پھونکتا ہوں،
یعنی یوں سمجھیے کہ عیسیٰ ابن مریم، یعنی ان آیتوں کے ان لفظوں سے لگتا ہے کہ اللہ کئی کام کے لیے دوسروں کا محتاج ہے، پھونکنے کے لیے وہ اسرافیل کا محتاج وہ کوئی اور کام کے لیے کسی اور کا محتاج ہے نا. کسی کو مردہ کرنا ہے تو جو ہے وہ، کسی کو مارنا ہے تو کیا ہے، وہ کسی اور کا محتاج ہے. لیکن یہاں یہ سارے کام عیسیٰ ابن مریم خود کر رہے ہیں. لاسٹ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی اجازت سے، گویا کہ ان کے پاس اللہ کی جو پرمیشن ہے وہ آلریڈی گرانٹیڈ ہے، ان کے پاس ہے، ان کے پاس وہ لائسنس ہے آلریڈی اوریجنل فارم میں ہے نا. قرآن نے ان کو جو ہے عیسیٰ کو جیسے پیش کیا، اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ جو ہے لائسنس بھی نہیں سچ والا جی، وہ اللہ تعالیٰ اپنے پاور شیئر کر چکا عیسیٰ کے ساتھ. بات تو یہ ہو رہی بالکل پاور شیئر کرنا نا بھائی، کسی کو زندہ کرنا تو اللہ کی پاور ہے. جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایک شخص ہوتا ہے جو یوں سمجھیے کہ انہیں پلین بناتا ہے، تو پلین کا انجن بنا رہا ہے، تو ظاہر بات ہے اس کا کریٹر ہے، وہ اس کا جو ہے وہ جو ٹیکنیک ہے کہ جو ہے پلین کا انجن کیسے بنانا ہے ایک شخص کو پتا ہے، ٹھیک ہے. تو اب ہم کہیں گے کہ جو ہے اس انجن کا خالق کون ہے، فلاں شخص ہے. لیکن اس شخص نے ایک اور شخص کو یعنی یہ سارے کام سکھا دیے کہ یہ کیسے یہ پرزے کیسے اکٹھے کرتے ہیں، کس چیز کو نیچے رکھتے ہیں، کس چیز کو اوپر رکھتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، ان کی فنکشننگ کیا ہوتی ہے، اس کو کب کس طرح سے کیسے گھمانے سے اس کے اندر کون کو کیا، اور ساری چیزوں کا پتہ جو ہے اس نے دے دیا. اب اس کے بعد اس نے اس کو جو ہے یہ گرانٹ بھی دے دی، یہ پرمیشن بھی دے دی کہ بھئی تم اپنی جو ہے مرضی سے، ٹھیک ہے، گرانٹ تو میری ہے کیونکہ اصل جو ہے وہ میں ہوں، میں نے تم کو یہ پرمیشن دے رکھی ہے، تو اب تم بھی جو ہے کیا کرو، تم کر سکتے ہو. تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ انجن بنانے کا اب یہ جو ہے اس شخص کے بعد اگر کوئی نیکسٹ ہے اس کا، تو یہ دوسرا شخص ہے، تو آلموسٹ یہ اس کا ایکول ہوا نہیں ہوا نا؟ بالکل ایکول ہو گیا. ہاں، اور یہ تو قرآن نے جو ہے سکھا، یہ سارے نبیوں کے باپ ہے، اور یہ کہہ رہے کہ مجھے سکھا، تو ان کو سکھانا بھی کیسا کر رہے ہو، تھاتر ماتر 4 پرندے لا، مانوس کا، بالکل بچوں کی جیسی بات بھی. اچھا آپ کا بچہ جو ہے ضد کرتا ہے، ابو مجھے یہ چاہیے، اچھا ٹھیک ہے بھی ایسا کر، جا کے جو ہے باہر سے تو یہ لے کے آ، تو یہ 4 چیزیں لے کے آ، تو لا کے جو ہے بچہ آپ کے سامنے رکھا، تو بچے کو جو آپ سکھا رہے ہیں سننا. ابراہیم کی حیثیت ٹرک دیتے ہیں، کرتب، جی ایگزیکٹلی سندر، کھولنا نہیں، وہاں جا کے کھڑے اس کے بعد آنکھیں بند کرو، اس کے بعد منہ بند کر لو، پھر منہ کھولو. ہاں، یہ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہے. کیا انداز ہے قرآن کا یار، کیا قرآن ہندی والے بابا کیا کہہ رہے ہیں جی. اس کے اوپر کیا بڑے بڑے قرآن پارک بنا رہے، قرآن تھیم بنا رہے، کیا ہے یار، کیا ہے اس میں، قرآن میں ہے کیا بھئی آخر، کیا ہے آخر قرآن میں، کیا کمال ہے، کون سی آیت میں کیا کمال ہے، بتاؤ ذرا کیا ہے. میں حیران ہوں، آخر میں جاننا چاہتا ہوں اس میں آخر قرآن میں کیا چیز ہے جو ہے آپ کو کہیں اور نہیں ملتی، جو واقعی آپ کچھ بھی نہیں ہے. بھئی قرآن کے فیلئر کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ پیغمبر قرآن 13 سال تک براہ راست ڈائریکٹلی قرآن اپنی زبان سے، قرآن کی زبان کو، قرآن کے زبان سمجھنے والوں، ان کے جاننے والوں کے سامنے 13 سال تک پیش کر رہے ہیں. اس کے باوجود اس کا رزلٹ یہ ہے کہ صرف 86 لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں. ان میں بھی اکثریت، ان کی میجورٹی کیسے لوگوں کی ہے، جو سماج کے پچھڑے ہوئے ہیں، جو لٹے پٹے لوگ ہیں، جن کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے، تو وہ یہاں اس طرف آ جاتے ہیں. بس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے بھی، یا پیغمبر قرآن نے بھی، یا پیغمبر قرآن کی زبان نے بھی، یا قرآن کی فصاحت و بلاغت کے دعوے کرنے کے باوجود قرآن نے کسی کو عقلی طور پر، منطقی طور پر قائل نہیں کیا. ان کو ان کے اندر جو ہے یہ اپنا اٹریکشن نہیں ڈال سکا. یہ اپنا مقدمہ ہار چکا تھا مکہ میں. قرآن سچ پوچھے، قرآن اور پیغمبر قرآن مکہ میں اپنا مقدمہ بری طرح ہار چکے تھے. کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ غلط کہہ رہا ہوں؟ بالکل صحیح، بالکل صحیح. جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ تتھا یاد کرو جب ابراہیم نے کہا، ہے میرے پالنہار، مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کیسے جیوت کرتا ہے،
अल्लाह ने कहा क्या तुम ईमान नहीं लाए, तो उसने कहा क्यों नहीं, परंतु ताकि मेरे दिल को संतोष हो जाए। तो अल्लाह ने कहा, संतोष फिर आ गया, संतोष फिर आ गया सर, संतोष भाई फिर आ गए, अच्छा ठीक है। अल्लाह ने कहा 4 पक्षी ले आओ और उन्हें अपने से परचा लो, फिर उन्हें वध करके, ये अब ये जैसे जानवर कुर्बानी का लाके उनको मानुस करके काटना है ना, वैसी बात है ये। उनका एक एक अंश भाग पर्वत पर रख दो, फिर उन्हें पुकारो, वे तुम्हारे पास दौड़े चले आएंगे, और ये जान ले कि अल्लाह प्रभुत्वशाली तत्वज्ञ है। क्या शाली है भी, कौन सा प्रभुत्वशाली, हिकमत वाला जो है, क्या है अल्लाह के पास, है क्या आखिर, क्या कमाल है? अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है, मुक्तदिर है, कुदरत वाला है, क्या है आखिर? अजीब बात है। देखिए असल में कुरान नहीं पढ़ के, कुरान को सिर्फ अरबी में सुने तो उसका इंप्रेशन है, इसको पढ़ना शुरू करे तो इतने जल्दी बदजन हो जाता आदमी इससे। और मैं ये समझ रहा तफसीर में सब शान नुज़ूल में कुरानों के हवाले हैं, पूरे ये हदीसों के हवाले हैं। अजी मेरे भाई आप जो है अभी तो शुरू नहीं, अभी तो हमारी शुरुआत है, हम तो अभी 30-31 एपिसोड ही किए हैं। अगर आप ये कहें कि ये जो है अभी से ही मैं बदजन हो रहा हूँ तो फिर आगे कैसे चलेंगे? आपको बदजन नहीं होना है, आपको यानी खुश फहमी के साथ, आपको हुस्न जन रखते हुए आगे बढ़ना है जी। लेकिन वो तलमूद और आपको हमेशा जो है ये कहना नहीं, देखिए आपको हमेशा ये सोचना है कि आगे चलकर शायद कोई ऐसी बात आ जाए जहां मैं अपना ईमान की पूंजी को जो है मैं बचा लूं। हाँ नहीं, वो अल्लाह की जात से उम्मीद है, वो तो हाँ, तो आप उम्मीद रखते हुए आगे बढ़ना है, और फिर हमेशा ये सोचना है कि शायद हो सकता है आगे जो है कोई ऐसी बात लॉजिकल, वाकई जिसे लॉजिक कहा जाता है, आपको कुरान में मिल जाए। इस उम्मीद में आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि उम्मीद है, उम्मीद पर ही तो जो है दुनिया कायम है ना, ये है असल बात। तो चलिए भाई, आज का हो गया हमारा एपिसोड। जी हाँ, 1 मिनट दीजिए। एक्स मुस्लिमा नसीमा जी का 2 स्विस फ्रैंक का सुपर चैट है। सच वाला भाई, अब्दुल हमीद जी, ख्वाजा जी, आदाब जी, बहुत शुक्रिया। नसीम जी, ओपन योर आइज, हमारे नए यूट्यूब मेंबर जुड़े हैं सर, बहुत स्वागत है आपका, खुश आमदीद। एक्स मुस्लिमा सफिया जी का 40 रुपीज का सुपर चैट है। सचवाला जी, अब्दुल हमीद जी, आदाब और नमस्कार जी। नमस्कार सफिया जी। संदीप पंजाबी जी का 89 रुपीज का सुपर स्टिकर है, बहुत शुक्रिया संदीप पंजाबी जी। और आज का प्रोग्राम यहाँ हम एंड करते हैं, 1 घंटे से ऊपर हो गया। तो आज जो है 8:30 को 8:30 बजे हम फिर जो है आपसे जुड़ेंगे, आप लोगों से। आज का प्रोग्राम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा अच्छा टॉपिक है, तो आप सभी लोग जुड़ें और फिर जो है गौर करें, जो बातें होती हैं उन पर जो है। हम तो मोमिन भाइयों से भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आएँ और इस हवाले से अपनी जो भी बात है, जो भी सोच है, हमसे शेयर करें। तो ये एक ऐसा मंच है सचवाला कि यहाँ पर लोग आएँ, अपनी अपनी सोच हमारे साथ शेयर करें, और हम जो कुछ कहते हैं भाई, अगर हम कहीं गलत कह रहे हैं तो ठीक है, हमारी गलती को भी जो है वाज़ेह किया जाए। हम इंसान हैं, हमसे गलती हो सकती है, ज़रूर हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती भी, हम सभी इंसान हैं, इंसानों से गलतियाँ होती हैं। हाँ, क्योंकि हम जो है ये समझते हैं कि कुरान का लिखने वाला, कुरान को पेश करने वाला भी इंसान है, और इंसानों से गलतियां होती हैं, हर इंसान से होती हैं, भले वो कुरान का लिखने वाला हो या कुरान का पेश करने वाला हो, सारे इंसान हैं, सारे के सारे इंसान हैं। कुरान का बोलने वाला, कुरान का लिखने वाला, कुरान का पेश करने वाला, साहिब कुरान जो भी है, सब के सब इंसान हैं, सारा काम जो है इंसानी है। तो इंसानों से गलतियां होती हैं, इंसान कभी भी अपनी हर बात में परफेक्ट नहीं हो सकता। तो ठीक है, वही बात हम पेश कर रहे हैं, क्योंकि अब ये आपका अकीदा है कि कुरान परफेक्ट है, तो आपको अब ये पता चलना चाहिए कि जो है जो बातें हम कुरान के अंदर से आपके सामने पेश कर रहे हैं, आपको अब तक तो पता चल जाना चाहिए कि कुरान का कोई भी दावा यानी मतलब वो खरा नहीं उतरता, सिर्फ दावे हैं। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का बहुत शुक्रिया सभी का, धन्यवाद। मिलते हैं फिर शाम में 8:30 बजे सचवाला जी की लाइव स्ट्रीम में। और हमारे मोमिन भाइयों से भी रिक्वेस्ट है कि आप जुड़िए और अपने एतराज़ात दर्ज करवाइए। तो अब हम यहाँ एंड करेंगे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जी, बहुत शुक्रिया।